السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے۔ اسی زندگی سے متعلق ایک اہم بات پیش خدمت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا قبر کے اندر جو بھی گنہگار جائیں گے، قبر کے اندر گنہگاروں اور مجرموں کو جو سزا ملے گی وہ قیامت تک جاری رہے گی یا اس سے پہلے بھی وہ ختم ہو سکتی ہے؟ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم کبھی پریشانی میں آتے ہیں، مصیبت میں آ جاتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایک ایک دن اور ایک ایک رات بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا بد نصیب ہوگا قبر کے اندر جس کا عذاب قیامت تک جاری رہے گا تو وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا۔ تو اس سوال سے متعلق چند باتیں پیش ہیں بطور جواب کے۔ پہلی بات یہ کہ قبر کے اندر جو سوال فرشتے پوچھتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، ان سوالوں کے جواب میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اسی حدیث میں باقاعدہ تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے کے لیے اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ ہم سب کو ایمان دے یا رب، ہم سب کو ایمان دے یا رب، جنت میں ٹھکانہ مل جائے، ہمیں قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر آدمی قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو گیا تو اس کا بیڑا پار ہے، پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، وہ اللہ کے غضب سے اور عذاب سے بچ گیا، ہمیشہ وہ نعمتوں کی زندگی اس کی رہے گی جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ، جو لوگ قبر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہوتے ہیں ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت، قبر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہونے والا انسان یا تو کافر و مشرک یا منافق ہوگا۔ تو اگر وہ کافر و مشرک ہے یا منافق ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کا عذاب اس میں جاری رہے گا، اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، قیامت تک اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والا اہل توحید میں سے ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، ایمان اور توحید کی دولت اس کے پاس ہے، اس کے باوجود اس نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، مسلسل فرض نمازوں کو چھوڑا یا جو بھی بڑے گناہ ہیں ان کا مسلسل ارتکاب کرتا رہا، اللہ سے توبہ نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی اور بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے وہ مر گیا، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا عذاب اسی قدر ہوگا جس قدر ان کا گناہ ہوگا۔ اگر ان کے گناہوں کا عذاب 1 مہینے میں ختم ہونے والا ہوگا تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا، 2 مہینے میں ختم ہونے والا ہوگا تو 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، سال 2 سال اس میں وقت اگر لگے گا تو سال 2 سال میں ختم ہو جائے گا۔ یعنی گناہوں کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، گناہوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، اسی کے حساب سے ان کو عذاب ہوگا۔ اگر ان کے گناہ کم ہوں گے، جو چند سالوں میں ختم ہو جائے، جس کی سزا چند سالوں میں مکمل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں امن و امان کا ماحول پیدا کر دے گا، پھر جنت کا بچھونا مل جائے گا اور امن کی زندگی ان کو مل جائے گی۔ لیکن اگر وہ بہت زیادہ گنہگار ہے تو اسی حساب سے اس کا عذاب لمبا ہو جائے گا۔ لیکن یہ حتمی طور سے علماء نے لکھا ہے کہ کافر و مشرک اور منافق کا جو معاملہ ہے ان کے عذاب میں قیامت تک کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس بات کا تذکرہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں فرمایا ہے۔ عبارت اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں هل يدوم عذاب القبر او ينقطع۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک سوال ہے قبر کے عذاب سے متعلق، وہ سوال اس طرح سے ہے کہ کیا قبر کا عذاب ہمیشہ رہے گا یا قبر کا عذاب قیامت سے پہلے ختم بھی ہو جائے گا؟ تو اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں انہو نوعانی،
منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جہنم پر گنہگاروں کو النار يعرضون عليها، جہنم کی آگ کو ان گنہگاروں، مشرکوں اور کافروں پر پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کہے گا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو. تو اسی سے استدلال کیا ہے انہوں نے کہ کافر و مشرک اور منافق یہ ایسے لوگ ہیں جن کا عذاب ہمیشہ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا. اور برائے ابن مازک کی بڑی جو ہے مفصل روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں، اور اسی سے طبرانی وغیرہ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يفتح له باب الى النار، کافر و مشرک اور منافق کی قبر میں ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جائے گا. فینظر الی مقعده فیها حتی تقوم الساعة، پھر وہ اپنے جہنم کے ٹھکانے کو دیکھ لے گا اور وہ دروازہ کھلا رہے گا اس کی قبر میں جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، یعنی قیامت تک کافر و مشرک اور منافق کو عذاب دیا جاتا رہے گا. والنوع الثانی، اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا، دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی انہ مدت ثم ينقطع، کہ ایک مدت تک ان کو عذاب ملے گا، پھر ان کے گناہوں کی سزا جب مکمل ہو جائے گی تو عذاب ختم ہو جائے گا. وَهُوَ عَذَابُ بَعْضِ الْعُصَاةِ الَّذِينَ خَفَّتْ جَرَائِمُهُمْ، جن کے جرائم کم ہوں گے، گناہ کم ہوں گے اور اہل توحید میں سے ہوں گے تو وہ گناہوں کی سزا جیسے ختم ہوگی جیسے ان کا عذاب ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح کی بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے حل عذاب القبر دائم ام منقطع، یہی سوال انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ کیا قبر کا عذاب ہمیشہ رہے گا یا ختم بھی ہو جائے گا. تو وہاں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے جو کافر اور منافق اور مشرک لوگ ہیں ان کو عذاب ہمیشہ دیا جائے گا، قیامت تک ان کا عذاب جاری رہے گا. اور جو اہل توحید ہیں اس کے باوجود بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے تو ان کا عذاب جیسے ختم ہوگا، ان کے گناہوں کے بقدر جیسے عذاب ان کو مل جائے گا ان کی عذاب کا سلسلہ رک جائے گا. تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے پیش کی تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کا ایک موقع ملے. ہم سوچیں کہ ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، جتنا زیادہ گناہ سزا اسی قدر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا. اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آدمی عمل صالح کرتا ہے فلانفسہم یمہدون، تو گویا اپنے لیے وہ بستر بچھا رہا ہے. نیک عمل کرنے والا گویا اپنے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا رہا ہے، قبر کے اندر اس کو سکون اور اطمینان کی زندگی ملنے والی ہے. تو عمل صالح یہ بڑی نعمت ہے، اور گناہ یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، اور گناہ کی وجہ سے ہماری آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. 3 اہم باتیں پیش خدمت ہے. پہلی بات یہ کہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے. بڑے بڑے گناہوں سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سے ہمیں خاص طور سے بچنا چاہیے. کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ دوسرا گناہ ہے تو. اور چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا اس کو بڑا بنا دیتا ہے. کوئی چھوٹا گناہ بار بار کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ دن رات کرتا ہے، اس کو مسلسل کر رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنے سے وہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ جتنا زیادہ گناہ ہوگا سزا اسی قدر لمبی ہوگی، گناہ کم ہوگا تو سزا کم ہوگی. تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، قبر کے اندر تو کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ہماری حفاظت کرنے والا، ہم کو بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا تو اس کو ہم ٹال نہیں پائیں گے. اور اسی طرح تیسری بات ہے کہ گناہ کا جب خیال آئے تو ہمیں عذاب کو بھی سوچ لینا چاہیے. گناہ کا خیال آتے ہی اللہ کے عذاب کو سوچ لینا چاہیے. جیسے کہ اس سے پہلے درس میں نے چند گناہوں کی سزا کا تذکرہ کیا، اس گناہ پر یہ سزا ہے، اس گناہ پر یہ سزا ہے. تو گناہ کو جب بھی آدمی سوچے، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے کہ گناہوں میں لذت ہے، بڑا مزہ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ آدمی انجوائے کرتا ہے، تو اس کے بعد کی جو سزا ہے گناہوں کے بعد کی اس کو بھی آدمی سوچ لے. اور آخر میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، خلوت اور جلوت میں ہر جگہ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین.
جزاک اللہ خیرن.